قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالقاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه إلى آخره۔ اسماء و صفات کی ادلہ کے سلسلے میں جو قواعد ہیں، ان قواعد کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب تک 3 قاعدے ہم نے پڑھے تھے۔ پہلا قاعدہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء اور صفات کتاب اللہ اور صحیح سنت رسول اللہ سے ثابت ہے، اور دوسرا قاعدہ تھا کہ نصوص کو ہم اس کے ظاہری معنی پر محمول کریں، حقیقی معنی مراد لیں، وہ معنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہو، جو اس کی شان کے لائق ہو، جو اس کی شان کو زیبا ہو، نصوص کے ظاہری معنی کو مراد لیں۔ اور تیسرا قاعدہ دلیل کے سلسلے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے 2 پہلو ہیں، ایک تو معنی کا ہے اور دوسرا کیفیت کا ہے۔ تو معنی تو ہمیں معلوم ہے، کیونکہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء اور صفات کو بیان کیے ہیں، اور عربی ڈکشنری، عربی لغت میں جو اس کا معنی ہے وہی معنی ہم مراد لیتے ہیں، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تحریف کے، اور بغیر کسی تمثیل اور تشبیہ کے۔ البتہ معنی تو معلوم ہے ہم کو، لیکن کیفیت ہم سے مجہول ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی کیفیت نہیں جانتے، کیفیت کا علم اللہ کو سونپتے ہیں، لیکن معنی ہمیں معلوم ہے، اور معلوم معنی پر جو ظاہر نص ہے اس معنی پر ہمارا ایمان ہے۔ لہذا سلف کو مفوضہ کہنا کہ یہ لوگ الفاظ کے معنی بھی اللہ کی طرف سونپتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ اتہام ہے سلف کے اوپر۔ یہ در حقیقت میں معطلہ کا ایک گروپ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام کے معانی کو اللہ کی طرف سونپتا ہے، یا کہتا ہے کہ ان ناموں کے کوئی معنی ہی نہیں ہے، یا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، یا یہ کہ اس کا معنی اللہ کو علم ہے، اللہ کے علم میں ہے، ہمیں نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، معنی ہمیں معلوم ہے، البتہ کیفیت نہیں معلوم ہے۔ یہ ہم نے 3 قاعدے پڑھے تھے۔ اب آج ہمارے سامنے چوتھا قاعدہ، یہ در حقیقت پچھلے قاعدے کا جو دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ نصوص کو ظاہری معنی پر محمول کرنا ہے، اسی کا اس کو تتمہ کہہ لیجئے، اسی کا اس کو تکملہ کہہ لیجئے، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے اور بات کو یہ قاعدہ مکمل کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا: القاعدۃ الرابعہ ظاہر النصوص ما یتبادر منہا الی الذہن من المعانی۔ کہا کہ نصوص کو ظاہری معنی پر محمول کرے گی۔ ظاہری معنی سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ نصوص کا ظاہری معنی یہ ہے کہ جو معنی ذہن میں پہلے آتا ہے، جس معنی کو ذہن پہلے قبول کرتا ہے، وہی معنی ظاہر معنی ہے۔ اس بات کا انکار نہیں کرے کہ اسے دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہے، ہو سکتا ہے دوسرے معنی کا احتمال ہو، لیکن جو معنی ایٹ فرسٹ پہلے آپ کے ذہن میں آتا ہے، آپ کے فہم میں آتا ہے، آپ کی عقل میں آتا ہے، جو معنی وہی معنی صفتی معنی ہے اس اسماء و صفات کے نصوص کا۔ تو ظاہر نصوص کا مطلب نصوص کی ظاہری دلالت، یعنی جس معنی پر نص ظاہر طور پر دلالت کرتا ہے، جو معنی ذہن میں پہلے آتا ہے، بغیر کسی الجھن کے سیدھی سمجھ میں جو معنی آتا ہے۔ جیسے اگر کہے کہ اللہ کے لیے 2 ید ہے، تو ید کا معنی جو عربی زبان میں ہاتھ ہے، وہ سیدھا پہلے معنی ہاتھ کا آتا ہے۔ قدرت کا معنی، نعمت کا معنی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں احتمالی معنی ہو سیکنڈری سٹیج میں، لیکن جو سیدھا معنی ذہن میں آتا ہے، ید کا معنی ہینڈ آتا ہے، ہاتھ۔ تو یہ جو پہلا معنی ہوا جو ذہن میں جلدی آتا ہے، اور ذہن جس کو جلدی
اڈاپٹ کرتا ہے، جس کو ذہن انسان کا جلد قبول کرتا ہے، پہلے قبول کرتا ہے سنتے ہی، وہ معنی بطور صفت کے اللہ کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ظاہری معنی ہوتا ہے، جو ذہن کو پہلے اپیل کرتا ہے یا پہلے ذہن میں جو معنی سمجھ میں آتا ہے، وہ سیاق کے اعتبار سے اور کلام کی اضافت کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ اب اس معنی کو متعین ظاہری معنی کو کیسے کریں گے؟ سیاق کے کہ کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے وہ لفظ اور اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے، سیاق سے دیکھیں گے، یا کلام کی جو اضافت ہے کہ یہ صفت کس کی طرف اضافت کی گئی ہے، اس اعتبار سے سمجھیں گے۔ ایک ہی کلمہ ہے، کسی کانٹیکسٹ میں اس کا کوئی معنی ہوتا ہے اور دوسرا کانٹیکسٹ ہو جائے کلمہ وہی ہے لیکن دوسرے سیاق میں اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کلام کی ترکیب ہے، اگر آگے پیچھے کلام کو اگر کر دیا جائے تو پھر اس کا معنی دو ہو جاتا ہے، ایک ترکیب میں ایک معنی ہوتا ہے، دوسری ترکیب میں دوسرا معنی ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیے، کہتے ہیں ظاہری نص کا معنی نصوص کے ظاہری پر ہم محمول کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ معنی جو ذہن میں جلد آتا ہے، پہلے آتا ہے، سیدھا جو ذہن کو اپیل کرتا ہے وہ ہے ظاہری معنی۔ جیسے اگر آپ کہیں کہ زید نے ایک شیر کو قتل کیا جنگل میں، تو سننے والا فوراً یہ سمجھے گا کہ اسد سے مراد شیر سے مراد شیر ہے، لائن ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے ایک شیر کو دیکھا ممبر پر گرج رہا تھا، ممبر پر خطبہ دے رہا تھا، سنتے ہی آدمی سمجھے گا کہ یہاں پر شیر سے مراد وہ چیر پھاڑ کرنے والا جانور نہیں، حیوان نہیں، بلکہ بہادر اور بہترین خطیب مراد ہے۔ یہ ہوا سیاق۔ اسد دونوں جگہ وہی لفظ ہے، لیکن سیاق نے جس کانٹیکسٹ میں استعمال کیا، آپ نے سیدھا معنی جو آتا ہے کہ جنگل میں زید نے شیر کو قتل کیا، تو وہاں پر حیوان مفترس کا خیال آیا، لائن کا خیال آیا۔ اور جب کہا کہ ہم نے ایک شیر کو دیکھا کہ بستہ لے کر مدرسہ جا رہا تھا، ایک شیر کو دیکھا کہ وہ خطابت کے اسٹیج پر گرج رہا تھا، تو یہاں پر سیدھا خطیب اور لیکچرر اور باکمال شجاع مرد کا تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ یہ ہوا سیاق سے معنی۔ تو اسد کا معنی اس سیاق میں جنگل میں شیر مارا، حیوان مفترس آیا، پہلا جو معنی ذہن میں آیا وہی ہوا، وہی ظاہری نص ہوا۔ یہی نص کی ظاہری دلالت ہوئی جو سیاق کی وجہ سے آپ کے سمجھ میں آئی، اور جیسے سیاق بدلا ویسے اس کا معنی بھی آپ کے دماغ میں بدل گیا۔ اچھا چلیے صاحب، اسی طریقے سے وما یضاف الکلام الیہ، اور کلام کی جس طرف نسبت ہو اس کے حساب سے معنی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے موبائل بنایا، اگر کوئی کہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے، جیسے میں متکلم ہوں، میں یہ کہوں کہ میں نے اپنا موبائل اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہاتھ کا جو معنی آپ کے دماغ میں آیا وہی ہاتھ ہوا جو ہینڈ ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ہاتھ ہوا جس کی اضافت میری طرف کی میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، یہ ہرگز اس ید کے مشابہ نہیں ہے جس ید کے تعلق سے قرآن میں آیا ہے لما خلقت بیدی۔ ابلیس سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے اس شخص کو سجدہ کرنے سے کیوں کر انکار کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا۔ اب یہاں پر ید ہے، وہاں بھی ید تھا، لیکن وہ ید تھا بیدیہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ متکلم نے اس ید کی نسبت اپنی طرف کی تو متکلم کا یہ ہاتھ مراد ہوا۔ لیکن جب کلام باری تعالیٰ میں اللہ نے کہا کہ انسان کو، حضرت آدم کو اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا، تو وہاں پر ید جو ہے اللہ کی طرف مضاف ہے۔ وہ ید کس کا؟ اللہ کا ہاتھ۔ تو اللہ کا ہاتھ اللہ کے اعتبار سے ہے، کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن وہاں بھی ہاتھ ہے، لیکن ہاتھ وہ اللہ کے اعتبار سے ہوگا، اضافت کے اعتبار سے معنی سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارے لیے ہمارا ہاتھ مخلوق کا ہاتھ ناقص ہاتھ، اللہ تعالیٰ کامل کے لیے اس کا ہاتھ، لیکن ہاتھ کا معنی ہاتھ ہی ہوگا، اضافت کی وجہ سے معنی بدلے گا۔ جس کی طرف ید کی اضافت ہوگی اس کے اعتبار سے، مخلوق کی طرف ہوگی تو مخلوق کا ہاتھ ہوگا، خالق کی طرف اضافت ہوگی ید کی تو خالق سبحانہ وتعالیٰ کا ہاتھ ہوگا، جو مخلوق کے ہاتھ کے مشابہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ایک ہی کلمہ ہے، سیاق میں کانٹیکسٹ بدل جانے سے معنی بدل جاتا ہے، اضافت سے کیفیت بدل جاتی ہے، ہاتھوں کی کیفیت بدل گئی، اور ترکیب کلام سے بھی معنی بدل جاتا ہے۔ اگر مان لیجئے کہ صاحب کوئی نوجوان آیا ہمارے پاس، عالم فاضل شخص آیا، اور ہمارے پاس گوڈاؤن ہے کتابوں کا، بڑی
اعلیٰ کتابیں بھی ہے اور ادنے درجے کی مبتدی طالب علموں کے لیے بھی کتاب ہے. تو اگر کوئی عالم فاضل اگر آدمی آتا ہے کہ کچھ کتابیں ہمیں دیجیے، اور ہم نے اس لائبریری کے ذمہ دار کو یا اس گوڈاؤن کے ذمہ دار کو یہ کہا کہ جاؤ بھائی ان کو کتاب دے دو، تو ظاہر ہے کہ وہ عالم فاضل آدمی ہے، اس کو اس کے حساب سے کتاب دے گا. اور اگر صغار طلاب آئے ہیں، ابتدائی درجے کے متوسطہ درجے کے طلبہ آئے ہیں متوسط کے، تو آپ نے کہیں گے کہ صاحب ان کو بھی کتاب دے دو، تو ظاہر ہے کہ ان کو ان کے حساب سے کتاب دیں گے. آپ کو مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. کانٹیسٹ میں کیسے بات سمجھ میں آتی ہے وہ دیکھیے. جیسے ایک مثال انہوں نے دی، فلفظ القریہ، ایک لفظ ہے قریہ. کبھی تو یہ ایک مثال ہے، اس سے کبھی تو قوم مراد ہوتی ہے، بستی میں رہنے والے لوگ مراد ہوتے ہیں، اور کبھی قوم کی آبادی یعنی ان کے گھر مراد ہوتے ہیں. جس سیاق میں وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے قریہ قریہ ہی ہے، دونوں جگہ قریہ ہی استعمال ہوا ہے. لیکن اگر وہ اس سیاق میں ہے جہاں مراد ہے بستی میں رہنے والے، تو وہاں پر بستی سے مراد قریہ سے بستی مکانات نہیں، سڑکیں اور مکانات نہیں، بلکہ اس بستی میں، اس آبادی میں، اس محلے میں رہنے والے لوگ مراد ہوتے ہیں. اور کہیں تو بستی مراد ہوتی ہے، یعنی مکانات اور بلڈنگ مراد ہوتی ہیں. دیکھیے سیاق سے معنی کیسے بدلتا ہے، اور یہ ظاہری ہی معنی ہے، نص کا ظاہری معنی ہے، سیاق نے اس کے معنی کو بدلا ہے. فمن الاول کہتے ہیں کہ بستی سے مراد قوم ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا أَوْ مُعَذِّبُوهَا إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اس کو ہلاک کر دینے والے ہیں قیامت سے پہلے. قیامت سے پہلے تمام بستیوں کو ہم ہلاک کر دینے والے ہیں، یا اسے قیامت سے پہلے سخت عذاب میں مبتلا کرنے والے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ عذاب مکانات کو تو نہیں ہوں گے، عذاب مکان میں رہنے والے مجرمین کو ہوں گے. تو یہاں پر وہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ جو ہے، نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اس کو قیامت سے پہلے ہلاک کر دیں گے، یعنی انسانوں کو ہلاک کر دیں گے، یا مجرمین کو ہم عذاب شدید سے دوچار کریں گے، دشمنوں کو مسلط کر دیں گے، خوف کو مسلط کر دیں گے، فتنے میں مبتلا کر دیں گے. تو یہاں پر مراد قریہ سے بستی میں رہنے والے لوگ ہیں. اسی طریقے سے قرآن نے کہا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھی. ظاہر ہے کہ بستی تو ظالم نہیں ہوتی، مکانات تو ظلم نہیں کرتے، مکان میں رہنے والے ظلم کرتے ہیں. تو وہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ کا مطلب بہت سی بستیوں میں رہنے والے لوگ، ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا. تو یہاں پر قریہ سے مراد بستی میں رہنے والے لوگ ہیں. اور اب دیکھیے دوسری مثال دیکھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے جو جا رہے تھے حضرت لوط کو کہنے کے لیے کہ آپ اپنے ایماندار بھائیوں کے ساتھ نکل جائیے، اور جو مجرمین قوم ہے آپ کے یہاں لوطیوں کی، اور آپ کی جو بڑھیا ہے بیوی، وہ بھی رہ جانے والوں میں رہے، پیچھے رہ جانے والوں میں رہے گی، اور اس بستی کو ان پر الٹ دیا جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے پوچھا کدھر آئے ہو، کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فرشتوں کے تعلق سے جو ابراہیم کے مہمان بنے تھے، فرشتوں نے کہا تھا اِنَّا مُهْلِكُ أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، اشارہ کر کے قوم لوط کی بستی کی طرف کہا تھا کہ ہم لوگ اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں. اب یہاں پر اہل ہو گیا بسنے والے، تو قریہ سے مراد وہاں پر مکانات ہی ہوں گے. ان مکانات میں رہنے والوں کو ہم ہلاک کرنے کے لیے آئے. اِنَّا مُهْلِكُ أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، اس بستی کے باشندوں کو ہلاک کرنے آئے ہیں. تو یہاں پر بستی مکان کے معنی میں ہے، جبکہ اگلی دو آیتوں کے اندر جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ان کے اندر بستی سے مراد بستی والے مراد تھے. الحمدللہ. چلیے صاحب، تو یہ تو سیاق کے اعتبار سے کانٹیسٹ، جس کانٹیسٹ میں استعمال کیا گیا اس کے اعتبار سے آپ نے سمجھا. دیکھیے اضافت کی وجہ سے معنی کیسے بدلتا ہے. ظاہری معنی ہے، اگر انسان کہے کہ صنعت ھذا بیدی، میں نے اس چیز کو اپنے ہاتھ سے بنایا، تو یہ ہاتھ وہ ہاتھ نہیں ہوگا، ہرگز وہ ہاتھ نہیں ہوگا جو اللہ کے اس قول میں مراد ہے لما خلقت بیدی، کہ اس آدم کو کیسے تم نے سجدہ کرنے سے انکار کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا. تو ید اس مثال کے اندر یہاں دو مثال دی گئی، صنعت ھذا بیدی، انسان کا یہ کہنا کہ میں نے یہ چیز اپنے ہاتھ سے بنائی، یہ ید یہاں پر مخلوق کی طرف مضاف ہے، اس ہاتھ کی نسبت مخلوق کی طرف ہے. تو ظاہر ہے کہ مخلوق کے جو مناسب ہاتھ ہوگا وہ مراد ہوگا. اور آیت کریمہ میں لما خلقت بیدی میں ید کی نسبت خالق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے، تو وہاں پر ید وہ ید ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کے شان ہے. کوئی بھی سلیم الفطرت آدمی فلا احد
سلیم الفطرتی صریح العقل، جس کی فطرت سلیم ہے، جس میں یہودیت اور نصرانیت کی آمیزش نہیں ہے، مجوسیت کی آمیزش نہیں ہے، ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ابواہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، باپ ماں اس کا خاندان، اس کے گھر کے لوگ، اس کا معاشرہ سماج اس کو یہودی نصرانی مجوسی بنا دیتا ہے. تو بستی یا ماں باپ کے اثرات پڑنے سے پہلے جو انسان ہوتا ہے وہ سلیم الفطرت ہوتا ہے اور صریح العقل ہے. عقل میں کوئی کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شیطانیت عقل کے اندر نہیں ہے، سلیم الفطرت ہے، صحیح العقل صریح العقل انسان ہے. وہ کوئی بھی اس بات کو نہیں ایکسیپٹ کرے گا کہ خالق سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کی طرح ہے یا مخلوق کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی طرح ہے. کیونکہ وہاں ید کی نسبت مخلوق کے قول میں کہ خلقت ھذا بیدی یا صنعت ھذا بیدی، میں نے اس چیز کو تیار کیا، مخلوق کا ہاتھ ہے، ید مخلوق کی طرف اس کی اضافت ہے تو وہاں مخلوق کا ہاتھ مراد ہوگا. اور جہاں اللہ نے کہا خلقت بیدی، یہاں اللہ تعالیٰ نے ید کی نسبت اپنی طرف کی ہے تو یہاں ید سے مراد اللہ تعالیٰ کے مناسب اور لائق جو ہاتھ ہوگا وہی ہاتھ مراد ہوگا. اب ہاتھ کی کیفیت نہیں معلوم، لیکن ہاتھ کا معنی ہاتھ ہے. تو یہ اضافت کی وجہ سے معنی متعین ہو گیا. کہتے ہیں کوئی بھی سلیم الفطرت اور صریح العقل آدمی یہ اعتقاد نہیں رکھ سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کی طرح ہے، اور بالعکس یا اس کے علاوہ، یعنی اس کا الٹا، یعنی مخلوق کا ہاتھ اللہ کی طرح ہے. نہ اللہ اپنے مخلوق کے مشابہ ہے، نہ کوئی مخلوق اللہ کے مشابہ. چلیے دیکھیے، ترکیب کلام سے بھی معنی بدلتا ہے. کہا نا کہ یا تو کانٹیکسٹ میں سیاق سے معنی بدلے گا، ظاہر معنی، یا اضافت کی وجہ سے معنی بدلے گا. مخلوق کی طرف ہاتھ کی نسبت ہوگی تو مخلوق کا ہاتھ ہوگا، اللہ کی طرف ہاتھ کی نسبت ہوگی تو اللہ کے لائق ہاتھ مراد ہوگا. اور ترکیب کلام، اب دیکھیے ایک مثال دے رہے ہیں بہت اچھی. وَلَقُولْ، ہم کہتے ہیں اگر یہ مثال دیں، مَا عِندَكَ إِلَّا زَيْدٌ، مَا عِندَكَ إِلَّا زَيْدٌ وَمَا زَيْدٌ إِلَّا عِندَكَ. دو جملہ ہے، غور کیجیے گا. مَا عِندَكَ إِلَّا زَيْد وَمَا زَيْدٌ إِلَّا عِندَكَ، ایک ہی لفظ ہے، آگے پیچھے ترکیب بدل گئی. مَا عِندَكَ إِلَّا زَيْد اور مَا زَيْدٌ إِلَّا عِندَكَ، صرف ترکیب بدل گئی. پہلے لفظ میں کہا مَا عِندَكَ، نہیں ہے تمہارے پاس مگر زید. کیا مطلب ہوا؟ تمہارے پاس نہیں ہے مگر زید، اس کا مطلب ہے کہ دوسرے لوگ نہیں ہیں، صرف زید الون تمہارے پاس ہے. وہاں پر دوسرے لوگوں کی ہونے کی نفی آپ نے کیا، گویا کہ زید اکیلا ہے وہاں پر. اچھا، جب یہ کہا آپ نے وما زید الا عندک، زید نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہے زید مگر تمہارے ہی پاس، اس کا مطلب ہے کہ زید کہیں نہیں ہوتا، جب بھی ہوتا ہے وہ تمہارے ہی پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں جاتا وہ. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں تمہارے پاس زید کے علاوہ بھی دوسرے لوگ ہوں. زید نہیں ہوتا ہے مگر تمہارے پاس، تو یہ تو ہے کہ مکان خاص کر دیا کہ زید کے ہونے کی جگہ آپ کے پاس ہی ہے، وہ وہی آپ کے پاس ہی ہوتا ہے. لیکن اس میں نفی نہیں ہے کہ دوسرے نہ ہوں، لیکن پہلے جملے میں زید کے علاوہ کی نفی ہے کہ ما عندک الا زید، نہیں ہے تمہارے پاس مگر زید. تو وہاں رہنے ٹھہرنے والا صرف زید ہے، اور یہاں جگہ میں جگہ خاص ہے زید کی کہ زید آپ ہی کے پاس ہوگا، دوسری جگہ نہیں ہو سکتا. تو ایک جگہ ٹھہرنے والے کی تخصیص ہو گئی اور ایک جگہ مکان کی تخصیص ہو گئی. دیکھ لیجیے ترکیب سے، ما عندک الا زید، نہیں ہے تمہارے پاس مگر زید، یعنی زید کے علاوہ کوئی بھی نہیں، تمہارے پاس ٹھہرنے والا ایک ہی بندہ ہے، وہ ہے زید. اور جب کہا کہ ما زید الا عندک، زید نہیں ہوتا ہے مگر تمہارے پاس، اس کا مطلب کہ زید کی کوئی جگہ نہیں سوائے تمہاری جگہ کی. تو یہاں مکان کی تخصیص ہوئی، جگہ کی تخصیص ہوئی. کہتے ہیں کہ ترکیب کلام سے معنی بدل گیا، ایک ہی جملہ ہے الٹ پھیر کر دیا تو دوسرے جملے کا فائدہ جو ہوا، وہ معنی جو ہوا وہ پہلے جملے کے معنی سے ڈفر ہے. حالانکہ کلمات بالکل متحد ہے لیکن ترکیب نے معنی کو بدل دیا. بہت صاف ستھری بات ہے، الحمدللہ. کہتے ہیں شیخ کہ جب یہ تمہید تمہارے سمجھ میں آ گئی کہ نصوص کے ظاہری معنی کا مطلب بتا رہے ہیں کہ ظاہر نصوص ہم لوگ مراد لیتے ہیں اہل سنت والجماعت. ظاہر نصوص کا معنی کیا ہے؟ وہ معنی جو متبادر الی الذہن ہو، جو ذہن میں پہلے آئے. اب یہ ذہن میں پہلے جو آوے ہو سکتا ہے کہ وہ معنی بدلتا ہو، سیاق و سباق کی وجہ سے بدلتا ہو. جیسے میں نے زید کو دیکھا کہ ایک شیر کو مارا اس نے جنگل میں، اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ میں نے ایک شیر کو دیکھا کہ وہ ممبر پر گرج رہا ہے. اب دیکھ لیے، یا اضافت کی وجہ سے ہو، جیسے میرا ہاتھ اور رب العالمین کا ہاتھ، جس کی طرف اضافت ہوگی اس کی طرف، یا ترکیب کلام کے اعتبار سے جو معنی ظاہر ہوگا وہی ظاہر نص ہوگا. کہتے جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب آپ سمجھ گئے کہ ظاہر صفات کے نصوص کے ظاہر کا مطلب کیا ہوتا ہے. نصوص صفات کا ظاہری معنی کیا ہوا؟ صفات کے تعلق سے جو نصوص ہے قرآن و سنت میں،
اس کا ظاہری معنی کیا؟ وہی معنی جو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے، جو معنی ذہن میں آتا ہے وہی معنی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہاں لوگ اس سلسلے میں لوگوں کے استدلال کئی طریقے سے ہیں، 3 قسموں میں لوگ بٹ گئے اس تعلق سے۔ یہ جو معنی ہوا کہ نصوص کے ظاہری معنی کو مراد لیا جائے کہ نہ لیا جائے، اور لیا جائے تو کیا تشبیہ دی جائے، یا لینے کے بعد اس کا انکار کر دیا جائے۔ 3 طریقہ کے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہے ظاہری معنی کو لینے کے تعلق سے۔ بہت دلچسپ گفتگو ہے ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں القسم الاول، پہلی قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے من جعلوا الظاہر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وابقوا دلالتها على ذلك۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو ظاہری معنی کو، جو کہ نص کا متبادر معنی ہے، جو نص سے جو معنی ذہن کو پہلے سمجھ میں آتا ہے، اس کو معنی حق سمجھتے ہیں اور اس کو اللہ رب العالمین کے شایان شان سمجھتے ہیں، اور اس کو اس کی دلالت پہ باقی رکھتے ہیں۔ جب اللہ نے کہا ید اللہ یدا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تو جو ظاہری معنی متبادر الی ذہن ہوا ہمارے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، تو یہی ظاہری معنی جو ذہن کو متبادر ہے، ذہن میں جلدی آتا ہے، اسی کو ہم معنی حق سمجھا کہ اللہ کے لیے 2 ہاتھ ہیں۔ اور یہ 2 ہاتھ کیسے ہیں؟ اللہ کے شایان نشان ہیں، کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ اور یہ لفظ اسی دلالت پر موجود ہے کہ اللہ کے لیے 2 ہاتھ ہے، اور وہ دونوں ہاتھ ایسے ہیں جیسا کہ اللہ کی شان کو زیبا ہے، اللہ کے لائق۔ تو ظاہری معنی لینا، وہ معنی جو متبادر الی ذہن ہو، ذہن میں سب سے پہلے آتا ہو، اسی معنی کو حق سمجھنا، اور اللہ کے حساب سے سمجھنا کہ اللہ کی اعتبار سے وہ صفت ہے، اور اس کے اوپر نص کو باقی رکھنا، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے۔ وَهَؤُلَاءِ هُمُ السَّلَفُ الَّذِينَ اجْتَمَعُوا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابُهُ۔ کہتے ہیں یہی سلف ہے جو اس بات پر متفق ہیں، جو اس عقیدے پر متفق ہیں، اس منہج پر ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب تھے، کہ نص کا جو ظاہری معنی ہو، جو متبادر الی ذہن ہو، اس معنی کو حق مراد لو، وہی معنی حق ہے، اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، اور یہ نص اسی ظاہری معنی کی دلالت کے اوپر باقی رہے گا، اس کی ہیرا پھیری نہیں کریں گے، اس کی تعویل اور تشبیہ وغیرہ نہیں کریں گے، تفصیل آئے گی۔ کہتے ہیں ایسے ہی لوگ سلف صالحین ہیں، اور یہی سلف کا عقیدہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے سلف، اور صحابہ کرام آپ کے جو شاگرد ہیں، آپ کے جو اصحاب ہیں، وہ امت کے سلف، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمارے سلف، ان کا یہی عقیدہ ہے، اور ان کے نہج پر چلنے والے لوگوں کا یہی عقیدہ رہا کہ نص کے ظاہری معنی کو، جو سیدھا معنی ذہن میں آتا ہے، اس معنی کو حق معنی سمجھو، اللہ کے لائق سمجھو، اور اس کو نص کو اسی پر باقی رکھو۔ اور انہی پر یہ لقب صادق آتا ہے اہل السنہ والجماعہ کا، کہ یہ سنت کے طریقے پر ہے، اور جماعت سے مراد یعنی اجتماعوا علی السنہ، یہ اہل سنت ہے، اور سنت پر ہی یہ متفق ہوتے ہیں، یہ کسی اور دوسری بات پر متفق نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو لوگ تعویل کرنے والے ہیں، تشبیہ دینے والے ہیں، یا انکار کرنے والے ہیں، ظاہری معنی کو ثابت کرتے ہیں اور بندے کی صفت سے تشبیہ دے دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے ظاہری معنی تو لیا، لیکن اس معنی کا انکار کر دیا جو معنی اللہ کے لائق ہونا چاہیے تھا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اہل سنت کبھی نہیں ہوئے۔ اور اسی طریقے سے کہا کہ ظاہری معنی ہے اللہ کے لیے ہاتھ ہے، لیکن پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ اگر اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کریں گے تو جسم لازم آ جائے گا، تو اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو جنہوں نے تشبیہ دے دی مخلوق سے، یا جنہوں نے صفت کو ثابت تو کیا، ظاہری معنی کو ثابت کیا، لیکن انکار کر دیا ایک شبہ کی وجہ سے کہ اس سے جسم لازم آتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کئی اعضاء سے مرکب ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا، وہ کبھی بھی اہل سنت والجماعت کہلانے کے مستحق نہیں۔ تو ایک قسم تو ان لوگوں کی ہوئی ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں اب اسی کی تھوڑی سی تفصیل لاتے ہیں۔ وقد اجمعوا علی ذلک کما نقلہ ابن عبد البر، کہتے ہیں کہ سلف صالحین سب اس بات پر متفق ہیں، اجماع ہے سلف کا، جیسا کہ علامہ ابن عبد البر مالکی نے نقل کیا تمہید میں۔ کہا کہ اہل السنہ مجمعون علی الاقرار بالصفات الواردۃ کلها فی القرآن والسنۃ والایمان بها وحملها علی الحقیقۃ لا علی المجاز۔
علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اہل السنہ متفق ہیں کہ جو صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن و سنت میں وارد ہے ان کا اقرار کریں. یعنی اہل سنت ان صفات کے اقرار پر متفق ہیں جو قرآن و صحیح سنت میں وارد ہیں. ان صفات پر ایمان رکھتے ہیں، ان صفات کو ان کے حقیقی معنی پر محمول کرتے ہیں، مجازی معنی پر نہیں. بلکہ اب یہاں مجاز کی بات آ گئی. لفظ اگر اپنے معنی موضوع لہو میں بولا جائے، جس معنی کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا عربی زبان کے اندر، تو اس کو حقیقت کہتے ہیں. اور معنی غیر موضوع لہو میں بولا جائے تو اس کو کہتے ہیں مجاز. جیسے کہ مثال دیا ہم نے کہ شیر کو جنگل میں زید نے قتل کیا. یہاں پر اسد کا لفظ اسی جانور کے لیے لغت میں وضع کیا گیا ہے جو کہ مفترس ہے، چیرنے پھاڑنے والا ہے. لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ میں نے ایک شیر کو دیکھا جو ممبر پر گرج رہا تھا، تو اس شیر کے لفظ کو آپ نے استعمال کیا ایک مرد شجاع کے لیے. تو یہاں پر ظاہر ہے کہ شیر کس کے لیے استعمال ہوا؟ مرد کے لیے. تو اس کو کہتے ہیں مجاز، کیونکہ یہ لفظ اپنے اس معنی میں استعمال نہیں کیا گیا جس معنی کے لیے اس لفظ کو بنایا گیا، عرب نے بنایا، دوسرے معنی کے لیے بنایا گیا. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں مجاز ہے ہی نہیں. یہ بڑا ایک مسئلہ ہے، لمبا ایک موضوع ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ حقیقت یہی ہے کہ وہ اپنے اسی معنی میں بولا جاتا ہے یا استعمال کیا جاتا ہے جو اس کا حقیقی معنی ہے، جس کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا. اگر کسی قرینے کی وجہ سے وہ دوسرے معنی میں پھیر دیا گیا، جیسے کہا نا آپ نے کہ میں نے ایک شیر کو دیکھا کہ ممبر پر ہے، تو یہ ممبر پر گرجنے، برسنے اور تقریر کرنے کی جو صفت آئی، یہ جو قرینہ آیا، اس نے لفظ اسد کو جانور سے پھیر کر کے ایک خطیب، ماہر خطیب کی طرف پھیر دیا. کہتے ہیں اس سیاق نے یہاں پر اسد کو ایک مرد شجاع اور خطیب شخص کے لیے استعمال کیا. اس قرینے کی وجہ سے یہاں پر یہ اسد جو ہے، جو مرد شجاع کے لیے بولا جا رہا ہے، جس کو اہل لغت یا ہو سکتا ہے علم بلاغت والے اور عربی والے اس کو مجاز کہیں، لیکن شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ یہ مجاز نہیں ہے. قرینے نے متعین کر دیا کہ یہاں پر اسد اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہے، اور وہ معنی ہے شیر، انسان بولنے والا. تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب لغت عربی میں مجاز بھی ہے، حقیقت بھی ہے. لفظ اپنے حقیقی معنی میں بھی ہوتا ہے، اور اگر اس کو دوسرے معنی میں کسی قرینے کی وجہ سے بولا جائے تو مجاز ہے. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب لفظ قرینے کی وجہ سے دوسرے معنی میں مستعمل ہو گیا تو اس قرینے نے اس لفظ کو وہاں حقیقت میں بدل دیا، گویا کہ وہی معنی حقیقی ہے اس کا. تو اس لیے شیخ الاسلام نے عربی زبان میں ہی مجاز کا انکار کیا ہے. اور دوسرے علماء نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں مجاز نہیں ہے، کیونکہ مجازی معنی کا انکار ممکن ہے، حقیقی معنی کا انکار ممکن نہیں ہے. تو یہ ہے کہ صاحب قرآن میں تو بالکل ہی مجاز نہیں ہے، قرآن میں لفظ مجاز نہیں ہے. تو اسی لیے یہاں پر یہ جملہ آیا کہ اہل سنہ والجماعہ اس بات پر متفق ہیں کہ جو بھی صفات اللہ کی وارد ہوئی ہیں قرآن مجید میں اور سنت رسول اللہ میں، ہم ان کا اقرار کرتے ہیں، ان صفتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کو ان کے حقیقی معنی پر معمول کرتے ہیں. ید معنی ہاتھ، بس ہاتھ پر معمول کریں گے، نعمت اور قدرت پر نہیں معمول کریں گے. الا انہم، لیکن ہاں اہل سنت معنی تو ثابت کرتے ہیں، صفات کا اقرار تو کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، حقیقی معنی پر بھی اس کو معمول کرتے ہیں. لیکن ہاں لا یکیفون شیئا من ذلک، کسی صفت کی کوئی کیفیت نہیں بیان کرتے. جیسا کہ قاعدہ نمبر 3 میں ہم نے پڑھا کہ صفات کے معنی تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ہمیں کیفیت نہیں معلوم. کیفیت میں اللہ کی طرف کیفیت کے علم کو سونپتے ہیں، معنی ہمیں معلوم ہے. لہذا اہل سنت والجماعت حقیقی معنی پر اس کو محمول کرتے ہیں. ہاں البتہ کسی صفت کی کیفیت نہیں بیان کرتے، اور کسی صفت کو کسی خاص حد میں محدود نہیں کرتے. گویا کہ ظاہری نص کو لینے پر اہل سنت والجماعت متفق ہے، اور یہ کہ وہی معنی جو ظاہری ہوتا ہے وہی حقیقی معنی اور حق معنی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لائق ہوتا ہے. گویا کہ اہل سنت اس اقرار کے اوپر متفق ہے. اسی طریقے سے آگے ذکر کیا کہ قاضی ابو یعلیٰ نے بھی کتاب ابطال التاویل، تعویل کو باطل کرنا، اس کتاب میں ابطال التاویل میں کہا کہ لا یجوز رد هذه الاخبار ولا التشاغل بتاویلها، ان خبروں کو جو اللہ کی صفات کے تعلق سے آئی ہیں، یہ حدیثیں آئی ہیں، ان کو رد کرنا جائز نہیں، ان کی تعویل میں مشغول ہونا جائز نہیں، بلکہ امت پر واجب ہے کہ ان نصوص کو ظاہری معنی پر محمول کریں. اور وہی اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہے جو تمام صفتوں سے جدا گانا ہے.
لا تشبہ صفات سائر الموصوفین بہا من الخلق، مخلوق جو بھی اس صفت سے متصف ہے سب سے اللہ رب العالمین الگ تھلگ ہے۔ اگر ہاتھ ہے اللہ کے پاس، یعنی ہے، اگر نہیں تو اللہ کے پاس ہاتھ ہے، مخلوق کے پاس بھی ہاتھ ہے، ہمارے پاس بھی ہاتھ ہے، جانوروں کے پاس بھی ہاتھ ہے، دوسری مخلوق کے پاس بھی ہاتھ ہے، سب کا ہاتھ اس کے اپنے اپنے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ صفات سائر الموصوفین بہا من الخلق، مخلوق میں جتنے بھی ہے، جو بھی خلقت ہے، جو بھی مخلوق ہے، جو اس صفت سے متصف ہے جس سے اللہ متصف ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفت میں کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، اور نہ ہی اہل سنت تشبیہ کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ مشابہت تو ہے ہی نہیں، بلکہ یہ اعتقاد، یہ خیال بھی ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ جیسا کہ امام محمد اور دوسرے ائمہ سلف سے منقول ہے کہ امروہا کما جاءت بلا کیف، لفظ صفت کا، نصوص صفات کا جو معنی ہے اسی کے اوپر اس کو جاری کرو، وہی معنی مراد لو، کیفیت پر بتاؤ، بغیر کیفیت کے اور بغیر مثال دیے ہوئے معنی کو تسلیم کر لو۔ لیس کمثلہ شیء، مثلیت کی نفی کر دو، اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کر لو، کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ تو کیا خلاصہ ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، سے یہی مذہب، کیا مذہب؟ یعنی نصوص صفات کو ظاہری معنی پر محمول کرنا اور وہ معنی مراد لینا جو اللہ تعالیٰ کے لائق ہو، وہ ظاہر معنی جو اللہ کے لائق ہو اس پر اس کو جاری کرنا، یہ سلف کا عقیدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ سلف کے منہج کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہی مذہب صحیح ہے، واللہ والطریق القویم الحکیم، اور یہی سب سے سیدھا اور سب سے پختہ طریقہ ہے۔ سلف کا جو منہج ہے وہی سب سے منہج ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلف کا طریقہ تو اسلم ہے، لیکن اقوم اور احکم خلف کا طریقہ ہے، تعویل والے کا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس کا طریقہ سب سے محفوظ ہوگا وہی نہ احکم ہوگا، عالم ہوگا۔ بھائی یہ کہ صاحب سلف کا طریقہ اسلم ہے، محفوظ ترین طریقہ ہے، اور پھر آپ کہیے گا کہ حکمت اور علم پر مبنی خلف کا طریقہ ہے جو تعویلات کرنے والے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اسی لیے شیخ کہتے ہیں کہ ھذا ھو المذہب الصحیح، سلف کا جو مذہب ہے وہی صحیح ہے، وہی اسلم ہے۔ طریقۃ السلف اسلم و طریقۃ الخلف اعلم و احکم و اقوم، نہیں، جو سب سے اقوم طریقہ ہے اور احکم طریقہ ہے، پختہ طریقہ ہے، وہی سلف کا طریقہ ہے۔ اور اس کی دو وجہ کہتے ہیں، انہ تطبیق تام لما دل علیہ الکتاب والسنہ من وجوب الاخذ بما جاء فیہما من اسماء اللہ وصفاتہ کما یعلم ذلک من یا کما یعلم ذلک من تتبعہ بعلم و انصاف۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات جو کتاب و سنت میں آئے ہیں ان کو ظاہری معنی پر محمول کرنا، یہی نص کو یا نص کا صحیح معنی ہے، تطبیق تام ہے، مکمل تطبیق، مطابق۔ نص کا جو ظاہری معنی ہے اس ظاہری معنی کو لینا، یہی نص کا ظاہری تقاضا ہے، تطبیق ہے، عملی تطبیق ہے۔ جو بھی آدمی علم اور انصاف سے غور کرے گا، علم کی ضد ہوتی ہے جہالت، یعنی جہالت سے اگر خالی ہو، اور انصاف کی ضد ہوتی ہے جور، ظلم سے خالی ہو، جہالت اور ظلم سے اگر پاک ہو کر کے عدل و انصاف کے ساتھ غور کرے، تو جب اللہ نے کہا بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ آگے کے جملے میں کہ یہود نے کہا ملعونین نے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ نے کہا غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بندھ جائیں، اور وہی بخیل ہیں۔ اللہ کے تو دو ہاتھ ہیں، وہ دونوں ہر وقت کھلے ہوئے۔ پورا سیاق بتا رہا ہے کہ ید کا معنی ید ہے، ہاتھ ہے، ہینڈ ہے، یہی تطبیق ہے، لفظ کا صحیح استعمال یہی ہے جو کتاب و سنت کی ظاہری دلالت ہوتی، اگر علم اور انصاف سے غور کیجیے تو۔ اگر آپ ید کو کسی اور معنی میں لے جائیے گا تو یہ معنی صحیح نہیں ہوگا۔ تو کتاب و سنت نے جو دلالت کی ہے اس بات پر کہ اللہ کے نام اور صفتوں سے جو معنی لیا جا رہا ہے اور جو ظاہر معنی ہے اس کو پکڑو، یہ جو قرآن و سنت کی ظاہری دلالت ہے، یہ دلالت پوری کب ہوگی؟ یہ کب کمپلیٹ ہوگی؟ کب؟ جبکہ آپ اس کو ظاہری معنی پر محمول کرو گے تبھی ہوگی، ورنہ کہا جائے گا کہ قرآن کا ظاہری معنی کچھ ہے، تم معنی کچھ مراد لے رہے ہو۔
گویا امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہو تم صحیح معنی کا، استعمال نہیں کر رہے ہو، قبول نہیں کر رہے ہو۔ اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ سلف صالحین نے تو ید سے ید مراد لیا، آنکھ سے آنکھ مراد لیا، چہرے سے چہرہ مراد لیا، قدم سے قدم مراد لیا، پاؤں سے پاؤں ہی مراد لیا، جی یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو بتاؤ کہ سلف حق پر تھے یا سلف کے نظریے اور عقیدے کے خلاف جو لوگ ہیں، جو صفات کو ثابت ہی نہیں کرتے یا صفات کو ثابت کرتے ہیں تو مخلوق کی صفات کے مشابہ کرتے ہیں، وہ زیادہ جانتے ہیں۔ بتاؤ تمہیں سے پوچھتے ہیں کہ کیا صحیح ہے؟ کیا سلف زیادہ جانتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام زیادہ جانتے تھے؟ ان کے منہج کی پیروی کرنے والے لوگ زیادہ جانتے تھے؟ یا بعد میں آنے والے معولہ، مشبہہ، معطلہ جانتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ تم عدل و انصاف کے ساتھ اگر جواب دو گے تو یہی کہو گے کہ نہیں، سلف زیادہ جانتے تھے۔ اگر یہ بات نہیں کہو گے تم تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ یہ لازم آئے گا کہ صحابہ کرام اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے تابعین اعظام نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں گویا کہ باطل کلام کیا۔ اگر انہوں نے ید کا معنی ید لیا، وجہ کا معنی وجہ لیا، اور ہاتھ کا معنی ہاتھ لیا، قدم کا معنی قدم لیا، اور ضحک کو حقیقی طور پر ضحک اور ہنسنے کے معنی میں مراد لیا، تو اس کا مطلب یہ کہ صراحتاً یا ظاہراً، یعنی ظاہر وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک معنی ظاہر ہوتا ہے اور ایک معنی مرجو ہوتا ہے، ایک معنی مرجو ہوتا ہے، ایک معنی راجی ہوتا ہے۔ تو جو راجی معنی ہوتا ہے وہ ظاہر معنی ہوتا ہے، اور مرجو معنی جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اور جو صریح ہوتا ہے نص کہ وہ ایک ہی معنی پڑھاوے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو صحابہ کرام کے متعلق اگر تم یہ کہو گے کہ نہیں بعد والوں کا طریقہ صحیح ہے، حالانکہ یہ تم کہہ رہے ہو کہ باطل ہے، ورنہ اگر باطل نہیں کہو گے کہ نہیں بعد والے کا طریقہ صحیح ہے، تو تمہارے اس قول سے جو بات لازم آئے گی وہ سب باطل ہی ہوگی، اور خطرناک باتیں لازم آئے گی۔ اس سے یہ لازم آئے گا کہ سلف صالحین، صحابہ اور تابعین نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جو حقیقی معنی پر معمول کیا، انہوں نے تو یا تو صراحتاً کہہ لو یا ظاہراً کہہ لو غلط معنی دیا ہوگا۔ انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی صحیح نہیں کہا، جی وہ حق امت کے سامنے ظاہر نہیں کیا جس کا اعتقاد واجب ہے۔ جو تم کہتے ہو کہ تعویل کرو، ید معنی قدرت لو، انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ معنی نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب تمہارے کہنے کے مطابق جس معنی کا اعتقاد ہونا چاہیے تھا، سلف صالحین نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی صراحت کے ساتھ یا ظاہری طور پر بھی حق استعمال نہیں کیا جس کو تم حق سمجھ رہے ہو۔ اچھا، اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ یا تو صحابہ کرام حق سے ناواقف تھے یا جانتے تھے حق، جو تم جو کہہ رہے ہو کہ یہی حق ہے، لیکن انہوں نے حق کو لوگوں سے چھپایا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر یہ سب نہیں ہے، یہ سب اگر نہیں ہے تو تمہارا یہ کہنا کہ بعد والوں کا طریقہ صحیح ہے، جو تعویل کرنے والے ہیں، وہ باطل ہو جائے گا، اور لازم آئے گا تمہاری قول سے تم پر لازم آئے گا کہ سلف کا جو منہج ہے، طریقہ ہے، وہی صحیح ہے۔ فتعین، تو اس بات سے یہ بات متعین ہو جائے گی کہ ان یکون الحق فیما قالہ السلف، حق وہی ہے جو سلف صالحین نے کہا ہے، دون غیرہم، ان کے علاوہ نہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق۔ اب یہیں ہم آ کر کے رکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نصوص کو ظاہری معنی پر محمول کرنا ہے، اس میں سلف صالحین کا جو منہج ہے کہ جو ظاہری معنی متبادل الی الذہن ہو، اس کے حقیقی معنی کو، ظاہری معنی جو متبادل الی الذہن ہو اسی کو اللہ تعالیٰ کی صفت قرار دینا، نصوص کو اسی پر محمول کرنا، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفت لائق سمجھ میں آ رہی ہے ظاہری معنی میں، اس کو ثابت کرنا، یہی سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ضروری گفتگو تھی، پہلی قسم جو سلف صالحین کی ہے، اہل سنت والجماعت کی ہے، وہ ہم نے پڑھی ہے۔ اب اس میں دوسری قسم جو لے کر کے آئیں گے وہ مشبہہ کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے صفتوں کو ثابت کرتے ہیں لیکن مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہوگی جو کہ معطلہ کی ہے، جو صفتوں کو ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ثابت کرنے سے جسم لازم آئے گا اور اللہ مخلوق کے مشابہ ہو جائے گا، اس لیے چلو اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ اب دو قسم جو لوگوں کی بچ گئی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔